دوستوں آج ماہ شعبان کی 11 تاریخ پیر کا دن آ گیا ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ شعبان کی 11 تاریخ کو صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح تمام بد نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ آج یہ تسبیح ہر تقدیر بدل دے گی۔ آج ماہ شعبان کی 11 تاریخ پیر کے دن عرش اعظم کو ہلا دینے والی یہ دعا صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ شعبان کی 11 تاریخ پیر کے دن جو شخص بھی یہ ایک تسبیح صرف 11 بار پڑھ لیتا ہے، اگر وہ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگے تو اللہ پاک کی ذات دینے پر قادر ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے۔ آج ہر کوئی کامیابی کے شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے کہ وہ جلد کروڑوں کا مالک ہو جائے۔ آج ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ آج اگر آپ پر کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو اللہ والوں آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنے رستوں کی ہر رکاوٹ کو ہٹانا چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی چاہتے ہیں، راتوں رات امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک رات کے اندر تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، آپ جس چیز پر ہاتھ رکھیں وہ سونا ہو جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائیں، تو آج ماہ شعبان کی 11 تاریخ پیر کے دن کی قدر کیجئے گا، اس مہینے کی قدر کیجئے گا۔ اللہ والوں، احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ماہ شعبان کے مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں بدبخت ہے وہ بندہ، بدقسمت ہے وہ، محروم ہے وہ بندہ جو اس مہینے کو لاپرواہی میں گزارتا ہے۔ دوستوں آج ماہ شعبان کی 11 تاریخ ہو چکی ہے، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ایک وہ وقت ہے جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے تو انسان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، ایک نوکری کے لیے بڑی بڑی سفارشیں کرواتا ہے۔ اور آج وہ وقت ہے جب رب کی ذات دینے کو تیار ہے، جب رب کی ذات خزانے بانٹنے ہی کو تیار ہے۔ چھما چھم بارش کی طرح رحمتیں برس رہی ہیں، لیکن اللہ والوں ہم لوگ غفلت کرتے ہیں، ہم لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، ہم لوگ بات ٹالتے ہیں، ہم لوگ پریشانی کو آتے دیکھتے نہیں اور بعد میں پھر شکوہ کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا۔ اللہ والوں، ابھی نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، ابھی وقت ہے کہ آپ لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو کے آج ماہ شعبان کی 11 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ رزق میں کمی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ دکان پر گاہک نہیں آتے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں، بیٹوں کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، تو آج ماہ شعبان کی 11 تاریخ پیر کے دن اپنی بیٹی کے رشتوں کے لیے پڑھ لو۔ ماں باپ پڑھ لیں، رشتہ دار خود پڑھ لیں، یا پھر وہ لڑکی خود پڑھ لے۔ اگر اللہ والوں آپ لوگ اس عمل کو کسی بھی مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ آپ اگر جلد شادی کے اسباب چاہتے ہیں تو غیب سے جلد شادی کے اسباب بھی ہو جائیں گے۔ آپ کسی طاقتور دشمن سے خوف زدہ ہیں، آپ کسی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی کام ایسا ہے جو کئی سالوں سے اٹکا ہوا ہے، جو کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، لاکھ کوشش کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، تو آج ماہ شعبان کی 11 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لیجئے گا۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا، یہ وظیفہ آج جو کوئی بھی پڑھے گا رب کریم غیب سے مالا مال فرما دیں گے۔ اللہ والوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، وظیفوں سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، جو اعمال پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج ماہ شعبان کی 11 تاریخ پیر کے دن ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ نے آج تک جتنے بھی وظائف پڑھے وہ ایک طرف، آج کا یہ وظیفہ ایک طرف۔ اللہ والوں، آج آپ لوگ میرے کہنے پر صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا، دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ نہیں یقین آتا، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے۔ ماہ شعبان کی 11 تاریخ ہے، پیر کا دن ہے۔ آپ دنیا جہان کے کسی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ لوگوں نے آج ماہ شعبان کی 11 تاریخ پیر کے دن چلتے پھرتے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے
اور یہ وظیفہ کروڑوں کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی قیمت، طاقت، فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگے گا تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ آج اس رب کو راضی کرنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ تو پھر کیوں نہ اس رب سے مانگ لیا جائے، اس رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے، اس رب کے سامنے جھولی پھیلا کر، منگتا بھکاری فقیر بن کر آج ماہ شعبان کی 11 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر ہم لوگ اپنی تمام حاجتوں کو پورا کروا سکتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے جو مہینہ تھا وہ ماہ رجب کا مہینہ تھا، اس مہینے کو ہم لوگوں نے لاپرواہی میں گزار دیا، لیکن آج ماہ شعبان کی 11 تاریخ آ چکی ہے۔ اللہ والوں، رجب رب کا مہینہ تھا، شعبان کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک وہ پوری امت کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں، آج ہم لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، یہ وظیفہ پڑھنے کی آپ سب کو مکمل اجازت ہے۔ آپ لوگ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے۔ یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، ورنہ پورے سال آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، ماہ شعبان کی 11 تاریخ پیر کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ لیکن اس عمل کی ایک شرط ہے، اس عمل کو پڑھتے دوران اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ آپ کو جتنا بھی چاہیے رب کریم سے مانگ لینا۔ آج اگر آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے تو ضد کر کے مانگنا، آپ کے وہ مقصد، وہ ضد ضرور پوری ہوگی۔ اس مہینے میں نصیب لکھا جائے گا، تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ اس مہینے میں نہ مانگو گے تو پھر کب مانگو گے؟ اللہ والوں، پورے سال کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے اسی مہینے میں ہونے ہیں۔ ابھی وقت ہے مانگنے کا، ابھی وقت ہے قبولیت کا، ابھی وہ گھڑیاں موجود ہیں جس میں آپ مانگ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، آج جو بندہ فقیر بن کر بیٹھے گا، بادشاہ بن کر اٹھے گا۔ انشاءاللہ آج میرا رب مقدر کا ستارہ چمکا دے گا۔ لیکن کوئی مانگنے والا تو ہو۔ میرا رب فرماتا ہے، میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ دوستوں، جب رب فرما رہا ہے کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں، تو پھر کیوں نہ شعبان کے مہینے میں خزانے لوٹے جائیں۔ آج اس دن ماہ شعبان کی 11 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر اسکپ کریے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ شعبان کی 11 تاریخ پیر کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت بھی ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اپنی صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ، آج ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، شعبان کا مہینہ، اس مہینے میں کون جانے کہ کب کس کا پتہ جھڑ جائے گا، کون جانے کس کو کتنا رزق ملے گا، کتنی دولت ملے گی۔ ہم تجھ سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، ہماری شرمندگی کو دیکھتے ہوئے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، آج اس دعا میں جو کوئی بے اولاد ہے اسے اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو میری بہنیں رشتے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں انہیں بہترین، اچھا اور ایسا بہترین رشتہ عطا فرما جو ان کی زندگی کو جنت جیسا بنا دے۔ جو بے روزگار میرا بھائی بیٹا ہے اسے اچھا روزگار عطا فرما، اس کے کاروبار میں برکت وسعت پیدا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آج اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تو دلوں کے حال کو بہتر جاننے والی ذات ہے۔ آج اس دعا میں جتنے پریشان لوگ شامل ہیں یا اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے مالک و مولا، آج ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات
پورا فرما۔ اے میرے مالک و مولا کفار کو نیست و نابود فرما، غزہ فلسطین کشمیر کے مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما، پوری امت پر موسلادھار بارش کی طرح اپنا فضل اپنا کرم جاری و ساری فرما دے، ہم سب کو 5 وقت نمازی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا تو ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہوتا ہے، قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا، جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والو کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، باوضو ہو مصلی پر بیٹھے، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر رہے گا۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کریں، اور اللہ والو مقصد آج آپ کا کوئی سا بھی ہو، آج ماہ شعبان کی 11 تاریخ ہے، پیر کا دن ہے، آپ کا مقصد کوئی سا بھی ہو، اگر آپ لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ گریجویٹ ہیں، ڈگری ہولڈر ہیں، آپ نے بڑے بڑے ڈپلومے کر لیے لیکن پھر بھی آپ کو نوکریاں نہیں مل رہی، آپ لوگ تلاش میں ہیں کوئی اچھے کام کی، تو اللہ والو آج اس کی نیت کر کے بیٹھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہترین روزگار ملے گا۔ اگر آپ کا کاروبار ہے اور بہترین چل رہا تھا لیکن اب کچھ وقت سے چل نہیں رہا تو اللہ والو اپنے کاروبار کی نیت کر کے بیٹھو، جس چیز کی حاجت ہے، جس چیز کو پسند کرتے ہو، جیسی زندگی چاہتے ہو، کیونکہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ اللہ والو آج اس مہینے میں اور آج ماہ شعبان کی 11 تاریخ کو آپ لوگوں نے یہ بابرکت عمل، یہ بابرکت وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ وظیفہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنا، رب کی توجہ حاصل کرنا، رب کو بے پناہ انداز میں پکارنا۔ اور اللہ والو رب کی پکار، جو بندہ پکارتا ہے رب کو، جو اللہ پاک سے ضد کر کے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے تڑپتے ہوئے مانگتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کی بات سنتے بھی ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ المجادلہ کے اندر کہ اگر تم 2 بندے رب کا ذکر کرتے ہو تو تیسرا میں موجود ہوتا ہوں۔ سوچیں اللہ والو قرآن کہہ رہا ہے، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، تو سوچیں جب آپ لوگ ذکر کریں گے، یعنی کہ جہاں پہ رب کا ذکر ہوگا وہاں پر رب تعالیٰ خود موجود ہوتے ہیں، اور رب تعالیٰ اپنے اس ذکر کو سنتے ہیں، اور اللہ والو ہماری جو حاجتیں ہوتی ہیں ان حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ تو آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کے ذریعے اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا ہے۔ اللہ والو انقلاب کیسے آئے گا؟ رب کو رب کے صفاتی ناموں سے پکار کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، اور آج اللہ پاک کو راضی کرنے کا۔ اللہ والوں کا ایسا خاص عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جب آپ لوگ اس عمل کے ذریعے اللہ رب العالمین کو پکاریں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ رب کا فضل کیا ہے، رب کی رحم و کرم کیا ہے، اللہ پاک کس طریقے سے نوازتا ہے۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا ادب سے اور توجہ سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کریں، اور آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔
اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے
کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے، جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ یہ نام بہت خاص ہیں، جو بندہ بھی ان ناموں کو پڑھتا ہے اور جو بندہ بھی ان ناموں کی فضیلت کو جانتا ہے وہ اللہ پاک کی معرفت کو پا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو، اللہ رب العزت کے نام یا خالقو، یعنی یا خالقو اے میرے خالق، اے مجھے پیدا کرنے والے، یا خالقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا خالقو یا مالکو، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا۔ یا خالقو یا مالکو، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو گیا۔ یا خالقو یا مالکو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا خالقو یا مالکو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اپنے اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، اور آج آپ نے اللہ پاک سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ لوگ سیراب ہو جائیں گے، آپ لوگ اتنا سیر ہو جائیں گے کہ آپ کو پھر دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔